محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ قرآن فہمی کے لیے عربی گرامر کی کلاس میں پچھلی مرتبہ ہم نے اسم کے حوالے سے مورب اسماء، غیر منصرف اسماء اور مبنی اسماء کی گردان کو سمجھا، اور مورب اسماء کے حوالے سے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مذکر کے لیے نکرہ کی صورت میں گردان کیسے ہوگی اور معرفہ کی صورت میں گردان کیسے ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم مذکر اسم سے مؤنث کیسے بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مؤنث کی گردان کیسے ہوتی ہے نکرہ میں اور مؤنث کی گردان کیسے ہوتی ہے معرفہ میں۔ اس کے بعد ہم نے غیر منصرف اسماء کی گردان کو سمجھا، اور اس کے بعد ہم نے سمجھا مبنی اسماء کی گردان کو۔ ایک بار میں پھر ان گردانوں کو دہرا دیتا ہوں۔ مثلا مذکر کے لیے ہمارے پاس اگر اسم ہو ناصرن تو گردان ہوگی ناصرن، 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 ناصران، ناصرین، ناصرین، ناصرونا، ناصرینا، ناصرینا۔ اور اگر ہم اسے معرفہ بنا دیں تو الناصرو، الناصرہ، الناصری، الناصران، الناصرین، الناصرین، الناصرون، الناصرین، الناصرین۔ پھر مؤنث کے لیے مورب اسم نکرہ کی گردان ناصرتن، 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 ناصرتان، ناصرتین، ناصرتین، اور اس کے بعد ناصراتن، ناصراتن، ناصراتن۔ معرفہ میں ال لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا الناصرتو، الناصرتا، الناصرتی، الناصرتان، الناصرتین، الناصرتین، الناصراتو، الناصراتی، الناصراتی۔ یہ تو ہوا گردان کا سلسلہ مورب کے لیے۔ غیر منصرف کے لیے ہم نے سمجھا تھا ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اسحاقو، اسحاقہ، اسحاقہ، عمرانو، عمرانہ، عمرانہ۔ اور مبنی اسم میں تینوں صورتوں میں اسم ایک ہی رہتا ہے، جیسے ہدن، 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 موسیٰ، 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 یحییٰ، یحییٰ، یحییٰ۔ اب ایسا کیجئے کہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیجئے 3، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اس صفحے پر اس میں نکرہ، اس میں معرفہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے، اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم اس میں اشارہ کی طرف چلیں گے۔ اس میں نکرہ کے بارے میں پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی بھی عام نام ہوتا ہے۔ اس میں ایک اسم نکرہ میں شامل ہوتا ہے اسم ذات۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک نام ہوتا ہے، وہ اس کا اسم ذات کہلاتا ہے، تو یہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ بلیک بورڈ ہے، یہ اس کا نام ہے، کتاب، قلم، چوک، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم ذات ہیں۔ اسم ذات ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایک ہوتا ہے اسم صفات۔ جیسے زاہد، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عابد و زاہد ہے، تو یہ عابد ہونا، زاہد ہونا، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کی صفات میں سے ہے، تو یہ صفات بھی نکرہ شمار ہوتی ہیں۔ اس میں معرفہ، اس میں معرفہ یہ خاص نام کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں آدمی تو یہ تو اس میں ذات ہو گیا، لیکن ہم خاص نام لے لیں، اس میں علم کہیں گے اس کو۔ جیسے فرض کیجئے کہا جائے ابراہیم، تو ابراہیم اس میں علم ہے اور یہ اس میں معرفہ ہوگا۔ اسی طریقے پر عربی میں ابھی ہم پڑھیں گے کچھ ہوتے ہیں اس میں اشارہ، کہ جن کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذالکا، ذالک الکتاب، تو ذالکا اس میں اشارہ ہے، انگریزی میں کہیں گے دیٹ، عربی میں کہیں گے ذالکا، یہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ شمار ہوگا۔ اسی طرح سے عربی زبان میں پروناؤن کے طور پر ضمیر استعمال ہوتی ہے، جسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہی، اور عربی میں کہہ دیتے ہیں ہوا،
हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तो ये हुवा एक ज़मीर है, ये भी हमेशा जितनी ज़मीरें होती हैं ये भी मारिफा होती हैं, और इसमें नकरा को मारिफा बनाने के लिए हमने पिछली क्लास में समझा कि हम इसम के शुरू में अल लगा देते हैं, और इस अल को कहा जाता है कि ये लाम तारीफ़ है। ये लाम तारीफ़ है, ये नकरा को मारिफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आप ज़बर देख रहे हैं हमज़ा पर, ये ज़बर मुस्तकिल नहीं होती, अगर कभी मिलाना हो तो फिर ये ज़बर नहीं पड़ी जाती। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है अल वलदु, इसका मतलब है अल वलदु खास लड़का, वलदुन कोई भी लड़का, अल वलदु खास लड़का। लेकिन मुझे कहना हो कि लड़का गया, तो मैं शुरू में लगा दूंगा ज़हबा। ज़हबा का मतलब वो गया, तो ज़हबा। अब जब ज़हबा लिखा जाएगा तो हम यूं नहीं पढ़ेंगे ज़हबा अल वलदु, बल्कि ये जो अल का अलिफ है या हमज़ा है ये अपनी हरकत छोड़ देगा और ये पढ़ा जाएगा ज़हबल वलदु, ज़हबल वलदु, लड़का गया। अब आइए हम सफ़ा नंबर 4 पे चलते हैं किताब के सफ़ा नंबर 4 पे इसमें इशारा दिए गए हैं। इशारा दो तरह का हो सकता है, एक होता है इशारा करीब और दूसरा होता है इशारा बईद। करीब का मतलब हम कहें ये हम किसी करीबी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस, अंग्रेजी और अरबी में इसके लिए अभी हम पूरी गर्दान समझेंगे, उर्दू में ये। इशारा बईद किसी दूर की चीज की तरफ इशारा हो रहा है, जैसे वो, और अंग्रेजी में कह देते हैं हम दैट। तो ये है फर्क इशारा करीब और इशारा बईद का। अपनी किताब का आप सफ़ा नंबर निकाल लीजिए 4, और वहां पर आपको इसमें इशारा की गर्दान दी हुई है। इशारा करीब, इसके बारे में लिखा हुआ है हाजा हाजा हाजा, वाहिद के लिए रफा नसब जर में एक ही होगा, हाजा हाजा हाजा, इसके माने होंगे ये एक मर्द। फिर तस्निया के लिए हाजाने हाजैने हाजैने, ये दो मर्द। फिर जमा में हाउलाए हाउलाए हाउलाए, ये सब मर्द। मुअन्नस में हाज़िही हाज़िही हाज़िही, ये एक औरत। और तस्निया में हाताने हातैने हातैने, ये दो औरतें। और जमा में हाउलाए हाउलाए हाउलाए, ये सब औरतें। इसके बाद है इशारा बईद। इशारा बईद में है ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका, वो एक मर्द। फिर तस्निया में ज़ानिका ज़ैनिका ज़ैनिका, वो दो मर्द। और उलाइका उलाइका उलाइका, वो सब मर्द, ये जमा के लिए है। मुअन्नस में आइए तो तिलका तिलका तिलका, ये है वो एक औरत। और तानिका तैनिका तैनिका, वो दो औरतें, ये तस्निया है। और जमा में है उलाइका उलाइका उलाइका, वो सब औरतें। मुझे अगर कहना हो कि वो एक मर्द तो मैं कहूँगा ज़ालिका। अगर कहना हो कि वो दो मर्द तो फिर ज़ानिका रफ़ा में, ज़ैनिका ये नसब में या जर में। और अगर कहना हो वो सब मर्द तो उलाइका, जैसे कुरान पाक में आता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो सब के सब कामयाब होने वाले हैं। इसी तरीके पर मुअन्नस एक हो तो तिलका, दो हो तो तानिका, और बहुत सारी हों तो उनके लिए भी उलाइका। तो ये है इशारा करीब और इशारा बईद की गर्दान। अब आइए सफ़ा नंबर 5 पे, और यहाँ सफ़ा नंबर 5 पे कुछ प्रोनाउंस की गर्दान दी हुई हैं, यानी ज़मायर की। और ज़मायर दो तरह की होती हैं, एक वो जो कि हालत रफ़ा में होती हैं, इन्हें कहते हैं ज़मायर मरफूआ या मुनफसला, और दूसरी होती हैं जो कि हालत नसब में होती हैं,
انہیں کہتے ہیں ضمائر منصوبہ یا ضمائر مجرورہ یا ضمائر متصلہ۔ منفصلہ اس لیے کہ وہ علیحدہ کر کے لکھی جاتی ہیں، اور متصلہ اس لیے کہ وہ ملا کے لکھی جاتی ہیں۔ اب آئیے ان گردان کو سمجھتے ہیں۔ ان میں اب آپ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس کے بعد سائڈ میں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب سے مراد تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے، اور حاضر سے مراد سیکنڈ پرسن جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد متکلم فرسٹ پرسن یعنی آپ خود جو بول رہے ہیں، اس کو متکلم کہتے ہیں یا انگریزی میں فرسٹ پرسن۔ اب اس میں غائب کو پہلے دیکھیے، تو غائب میں مذکر کے لیے جو لکھی ہوئی ہے ضمائر وہ کیا ہے؟ ہوا، اس سے مراد ہے وہ ایک مرد، انگریزی میں ہی، ہوا ہی، اور مؤنث اور تثنیہ میں ہما، وہ دونوں، اور جمع میں ہم یعنی وہ سب۔ اسی طریقے پر مؤنث کے لیے دیا ہوا ہے ہیا، شی، ہما وہ دونوں، وہ دو خواتین، اور ہننا وہ سب خواتین۔ ہم گردان ایسے کریں گے غائب کی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اس کے بعد نیچے آئیے تو حاضر سیکنڈ پرسن، اس میں مذکر کے لیے انتا، تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ مؤنث کے لیے انتی، تو ایک خاتون، انتما تم دو خواتین، اور انتنا تم سب خواتین۔ ہم حاضری گردان ایسے کریں گے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ اور اس کے بعد متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جب کہنا ہو میں تو انا، انگریزی میں آئی، اردو میں میں، اور عربی میں انا۔ اسی طرح سے جمع کے لیے نحنو، ہم سب، اردو میں ہم اور انگریزی میں وی، تو اس کی گردان ہوگی انا، نحنو، نحنو۔ پوری گردان ایک دفعہ پھر سن لیجئے، یہ ہے گردان ضمائر مرفوعہ کی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو۔ پھر آئیے ضمائر منصوبہ یا مجرورہ، اور اسے متصلہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں پھر غائب میں دیکھیے مذکر کے لیے ہو یا ہی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس کی، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہز یا ہم، اور اردو میں اس کا قلم یا اس کی کتاب، اور عربی میں کہیں گے ہو بھی آتا ہے اور ہی بھی آتا ہے۔ اسی طریقے پر تثنیہ میں ہما، ہما، کتاب و ہما ان دونوں کی کتاب، دین و ہما ان دونوں کا دین، اور ہم، دین و ہم ان سب کا دین، رب و ہم ان سب کا رب۔ پھر مؤنث میں ہا، جیسے کتاب و ہا اس عورت کی کتاب، کتاب و ہما یا کتاب ہما ان دونوں خواتین کی کتاب۔ اور پھر ہننا یا ہننا یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، لباس و ہننا ان سب کا لباس، دین و ہننا ان سب عورتوں کا دین۔ اب آئیے حاضر میں کا آتا ہے واحد مذکر کے لیے، دینوں کا تیرا دین، ربوں کا تیرا رب، پھر ربکما تم دونوں کا رب۔ اسی طریقے پر کم، دینکم تمہارا دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین۔ پھر مؤنث کے لیے ہوتا ہے کی، رب کی تیرا رب، کما تم دونوں کا، اور کننا تم سب کا، کتاب کننا تم سب عورتوں کی کتاب۔ اور اس کے بعد متکلم میں یا اور نا، مراد یہ ہے کہ یا میرا، جیسے ربی میرا رب، دینی میرا دین۔ اسی طریقے پر نا، ربنا ہمارا رب، دیننا ہمارا دین، کتابنا ہماری کتاب۔ تو یہ ہے گردان ضمائر منصوبہ، مجرورہ یا متصلہ کی۔ ہم جب قرآن کی مثالیں پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ کریں گے، تو وہاں انشاءاللہ آپ پر یہ ضمائر مزید واضح ہوں گی۔ ابھی صرف ذہن میں بٹھا لیجئے، انہیں زیادہ یاد کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، صرف ان کو سمجھ لیجئے
انشاءاللہ ہمیں یہ خود سے یاد ہوں گی جبکہ ہم بار بار قرآن میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ البتہ صرف ایک چیز سمجھ لیجئے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ضمیر ہو کی بھی ہے اور ہی کی بھی ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے اس کا، اس کا مطلب بھی ہے اس کا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر ضمیر سے پہلے اسم پر پیش یا زبر ہو تو ہو استعمال ہوگا، جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب۔ اور اگر فرض کیجئے کہ ضمیر سے پہلے زیر ہے تو پھر کتاب ہی، یہاں پر پھر ہی آ جائے گا اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ کتاب ہما، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتاب ہننا۔ اگر زیر ہوگا پہلے تو پھر ضمیر زیر والی استعمال ہوگی، اور ورنہ استعمال ہوگی پیش والی۔ ابھی آپ نے جو ہم نے ضمائر پڑھی ان ضمائر کو آپ نے اسکرین میں دیکھا، اور الحمدللہ کہ یہ ایک بڑا اہم حصہ آج آپ نے پڑھا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ان ضمائر کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ آج آپ نے صرف ان کو دیکھ لیا، لیکن انشاءاللہ یہ ضمائر آپ کو خود سے یاد ہوں گی جب کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، ان میں ہر لائن میں بار بار یہ ضمائر آئیں گی، اور جب بار بار آپ یہ ضمائر پڑھیں گے تو آپ کو ان کا استعمال بھی اور ان کا مفہوم بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فہمی کی اس کوشش کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اسے خیریت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 3 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، آذان تثنیہ مذکر کے لیے ڈیش ہے۔ اے اشارہ قریب، بی اشارہ بعید، سی ضمیر مرفوع۔ سوال نمبر 2، تل کا ڈیش کے لیے اشارہ بعید ہے۔ اے واحد مذکر، بی واحد مؤنث متکلم، سی واحد مؤنث۔ سوال نمبر 3، انتما ڈیش کے لیے ضمیر مرفوع ہے۔ اے تثنیہ مذکر غائب، بی تثنیہ مذکر مؤنث حاضر، سی تثنیہ مؤنث غائب۔ سوال نمبر 4، کننا جمع مؤنث حاضر کے لیے ڈیش ہے۔ اے ضمیر منصوبہ، بی ضمیر مرفوع، سی ضمیر منفصلہ۔